بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 5 بک 2 پارٹ 1 آن ڈسٹرائنگ بکس. کتابوں کا تلف کیا جانا، کتابوں کا خاتمہ. اور دس از ریٹن بائی جیسی اسکوائر. اور جیسی اسکوائر نے بیسیکلی ایک ہیومرس وے کے ساتھ ایک چھوٹے سے واقعے کو یعنی کتابوں کی تلفی کو بڑا ایگزیجریٹ کر کے بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. بیسیکلی اس نے ایک ایسے سچویشن کو پیش کیا ہے جس میں کہ رائٹر وانٹس ٹو کنوے کہ اگر آپ اندر سے انسان ڈرا ہوا ہو، اف اے پرسن از فیئرفل فرام ان سائڈ، تو اس کو ہر چیز پراسرار دکھائی دیتی ہے اور وہ باہر سے ہر دوسرے شخص سے وہ ڈرتا ہے. تو دس از اے سائیکولوجیکل انالیسس آف اے پرسن who wanted to destroy books, who wanted to get rid of books, but he was fearful from inside. So that was the reason he was afraid of every object what was going to be faced by him. اس میں فرسٹ پیراگراف میں جیسی اسکوائر جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری کتابیں جو تھیں وہ جمع ہو گئیں اور he wanted to گیٹ ریڈ آف دوز بکس، وہ ان کتابوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا. ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو تھرو دیم ان ٹو دا ریور. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کو دریا برد کر دے گا. سو ہی گاٹ اے بیگ، اس نے ایک بوری وغیرہ لے لی، بیگ لے لیا، اینڈ ہی انسرٹیڈ آل دا بکس ان ٹو دیٹ بیگ، اور اس بیگ میں ساری کتابیں ڈال دیں. اینڈ ہی وینٹ ڈاؤن اسٹیئرس into the darkness. It was midnight, آدھی رات کا وقت تھا. and he wanted to go to the river side، اور وہ river side کی طرف جانا چاہتا تھا. اب what happened on the way؟ he was fearful. he got some thoughts into his mind. اس کے ذہن میں کچھ خیالات آئے اور ان خیالات میں سے ایک یہ تھا کہ اٹ مائٹ بی پاسبل کہ کوئی اس کو یہ سمجھ سکتا تھا کہ ہی ہیڈ اسٹولن سم گڈس، کہ اس نے کچھ سامان جو تھا وہ چوری کر لیا تھا. اینڈ ہی واز اے سویگر، ایکچولی ہی واز اے تھیف. اور یہ سوچ کے تھوڑا سا وہ گھبرا گیا. اور دوسرا خیال اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر وہ جب یہ کتابوں کو پھینک دے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ خیال کیا جائے کہ شاید اس نے کسی ناجائز بچے کو جو ہے وہ دریا میں پھینکا ہے. اور it might be possible that a person could reach him just to catch him red-handed. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کو پکڑ لیتا. تو اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آئے اور آخر کار یہ تمام فیلنگز کا سامنا کرتے ہوئے he threw those books into the river. اس نے وہ کتابیں جو تھیں وہ دریا میں پھینک دیں. and nothing happened، کچھ بھی نہ ہوا. جو اس کے شکوک تھے، جو اس کے ڈاؤٹس تھے، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اکارج چلے گئے. اور however when he came back، جب وہ واپس آیا تو he became sad and gloomy. وہ تھوڑا سا غمزدہ ہو گیا، تھوڑا سا gloomy ہو گیا. because those books used to be near one to him، وہ کتابیں جو تھیں اس کے بہت قریب رہی تھیں اور اب اسے ان کتابوں سے a little bit تھوڑا سا دکھ ہو رہا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس لیسن کے حوالے سے جو موسٹ امپورٹنٹ کویشچنس آپ کو ایگزام میں آ سکتے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ بھی کیے جائیں گے. کویشچن نمبر 1، ہو از اے رائٹر اینڈ واٹ از دا تھیم آف دا لیسن آن ڈسٹرائنگ بکس. آن ڈسٹرائنگ بکس. نمبر 2، واٹ واز پبلشڈ ان دا نیوز پیپر. نیوز پیپر میں کیا پبلش ہوا تھا. کویشچن نمبر 3، وائی ڈڈ ہی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف بکس. وائی ڈڈ ہی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف بکس. وہ کتابوں سے کیوں نجات حاصل کرنا چاہتا تھا. اس پوائنٹ کو اس نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے. کویشچن نمبر 4، ہاؤ ڈڈ ہی پلان ٹو ڈسٹرائے دا بکس. ہاؤ ڈڈ ہی پلان ٹو ڈسٹرائے بکس. کتابوں کو تلف کرنے کے لیے اس نے کیا پلان کیا، اس کے ذہن میں کیا آیا. نمبر 5، واٹ ڈڈ ہی تھنک بفور throwing books into the river.
دریا میں کتابیں پھینکنے سے پہلے اس نے کیا سوچا؟ اور یہ کویشچن ایسے بھی آ سکتا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، واٹ ور ہز فیلنگس، واٹ ور دا فیلنگس آف دا رائٹر بفور throwing books into the river. دریا میں کتابیں پھینکنے سے پہلے اس کی کیا احساسات تھے، اس کی کیا فیلنگس تھیں. نمبر 6، what do you know about the midnight venture of the writer؟ یعنی آدھی رات کو جو اس نے مہم کی کتابیں پھینکنے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ واٹ ور ہز فیلنگس، اس کی کیا احساسات تھے؟ آفٹر تھروئنگ بکس، کتابیں پھینکنے کے بعد اس کے کیا احساسات تھے؟